إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے۔ وہی صاحب اقتدار ہے، سارے نظام کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے، اور ہم سب اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہی اس کے لائق ہے۔ درود و سلام ہو ہادی برحق، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ ویسے تو اللہ احکم الحاکمین نے حضرت انسان پر بڑے ہی احسانات کیے ہیں، اور بار بار کئی قسمیں کھا کر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، طور سینا کی قسم، زیتون کی قسم، اس عزت والے مکہ شہر کی قسم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے۔ حضرت انسان کی تخلیق، ہر چیز کو اللہ نے کن کہہ کے بنایا، اور حضرت انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ بھی اس کی تکریم ہے اور اس کی عزت اور عظمت ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے خاص تین چیزوں کا نام لیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ ذرا اس نعمت کو دیکھو، یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ولسان و شفتین، اللہ نے زبان دی
2 ہونٹ عطا فرمائے. جس طرح حضرت انسان یہ باتیں کرتے ہیں، انسانوں کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے. کوئی اور مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ اس طرح کی طاقت عطا فرمائی ہو؟ کمال کر دی اللہ نے. فرمایا میں نے زبان بھی دی، اور فرمایا 2 ہونٹ عطا فرمائے. انسان کی خوبصورتی میں اضافہ، اور انسان کی اس میں عظمت کتنی زیادہ ہے. گویا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کو صحیح استعمال کرنا، اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، یہ انسان کی عزت بھی ہے. یہ زبان انسان کی عزت بھی ہے، اور یہ زبان انسان کی ذلت بھی ہے. اب حضرت انسان جس طرح اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے استعمال کرے. سیدھی سچی سچائی والی زبان اگر اختیار کرے گا اس کی عزت ہوگی. اگر اس کو ٹیڑھا کرے گا، غلط استعمال کرے گا، جھوٹ بولے گا، دروغ گوئی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، یہ انسان ذلیل ہو جائے گا. اور اللہ نے خاص ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی اور سچی کرو. قولوا قولا سدیدا، اگر صحیح بات کرو گے، سچی بات کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. پھر ساتھ نسخہ کیمیا بھی بتلا دیا، کامیابی کا راز بھی بتلا دیا. وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اپنی مرضی نہیں ہے. انسان کی اپنی مرضی نہیں چلے گی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی تم میں سے کائن من کان، غریب ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، سرخ ہو، سفید ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو تو کسی کی پرواہ نہیں ہے. کوئی اربوں پتی ہو، کوئی خربوں پتی ہو، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. وہاں انصاف ہے. اس لیے اس نے دو ٹوک انداز میں بدلا دیا ہے. اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے. اگر تم سچی بات کرو گے اللہ تمہارے عملوں کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور پھر جس نے بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی
فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اپنی زندگی کو فضول کاموں میں، غلط کاموں میں، بے راہ روی میں نہ گزار دیں، اپنی اصلاح کریں۔ ہر انسان کو قدم قدم پر سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کا یہ لمحہ اطاعت میں گزر رہا ہے یا نافرمانی میں گزر رہا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر سوال کیا کیا؟ من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک لسانک، اپنی زبان کو روک لے۔ وہ ایک بات کہے گا، بندہ دو باتیں کہتا ہے، وہ دو کہتا ہے بندہ آگے سے دوسرا بندہ چار کہتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ لاٹھی اٹھا لیتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے خاندانوں کی، انسانوں کی۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک لسانک ولیساک بیتک، اپنے گھر میں بیٹھا رہو، ایسے ہی بازاروں میں نہ دوڑا پھر، فضول بازاروں میں جانا، بازاروں میں پھرنا، بازاروں میں گندگی ہے۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، بڑا جامع نسخہ بتلایا، اپنی غلطیوں پر رو، اللہ کے حضور آنسو بہا۔ بیٹا چپ کرو ذرا، بعد میں باتیں کر لینا، جمعے کے بعد کر لینا باتیں۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر رو۔ انسان وہ کون سا انسان ہے جو یہ سمجھتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیوں پر پشیمان ہونا، غلطیوں پر معافی مانگنا اور اللہ کے حضور رونا، اور یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بعض بندے سمجھتے ہیں اور اپنے ہی دل و دماغ میں یہ سوچتے رہتے ہیں پوری زندگی پچھلی میری گناہوں میں گزری ہے، اب میرا کیا بنے گا، میں تو تباہ ہو گیا، چلو جو ہوتا ہے ہم کرتے رہو۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ سمجھ لو کہ اس انسان نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کوئی کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ساری غلطیاں اس کی معاف کر دیتا ہے۔ یہ نسخہ چاہے وہ 100 قاتل کا آدمیوں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، جو اللہ کے در پر آ جاتا ہے، اور اسی لیے فرمایا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا من کانا آخر
کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیا ہے۔ جب بندہ صحیح عقیدہ اپنا لیتا ہے، اللہ سے اقرار کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لے آتا ہے، اللہ بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ زبان اگر سیدھی ہو جائے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تزال سالما ما سکت، اگر تم ہمیشہ خاموشی کی زندگی اختیار کرے گا اور تو بے راہ روی کی طرف نہیں جائے گا اور اپنی زبان غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرے گا، تو سلامت رہے گا۔ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ، اے معاذ جب بھی تو بات کرے گا، كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، اگر اچھی بات کرے گا تیری نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اگر تو غلط بات کرے گا تیرے اوپر گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ من سمت النجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ نجات اسی میں ہے کہ انسان اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے، اس کو صحیح استعمال کرے۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، دو لکھنے والے تم پر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وہ کون ہیں؟ کِرَامًا كَاتِبِينَ، جو ہر چیز لکھتے چلے جاتے ہیں۔ دائیں کندھے والا نیکی لکھتا چلا جا رہا ہے، بائیں کندھے والا ہر وہ چیز جو انسان کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، وہ لکھتا چلا جا رہا ہے۔ کیا اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے۔ پھر یہ کرامن کاتبین کس لیے ہیں؟ تاکہ کل قیامت کے دن حجت قائم ہو جائے، تمہاری ایک ایک چیز اللہ کے حضور لکھی ہوئی موجود ہو۔ اس دن انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ وہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی عدالت ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھی نیکی کرے گا وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا، جو ایک ذرہ بھی برائی کرے گا فرمایا وہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ ہر چیز، تمہارے کان، تمہاری یہ آنکھیں، تمہارا یہ دل، اور ان سب کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ جو بھی انسان کے کان بھی، انسان کی آنکھیں بھی،
انسان کا دل بھی اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. اولئک، فرمایا یہ ساری چیزیں کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں سوال ہوگا. یہاں بہت چیزیں اللہ احکم الحاکمین نے بیان کر دی ہیں. اے حضرت انسان، تیرا یہ وجود بڑا مبارک بھی ہے اگر تو اس کے ساتھ اچھائیاں کرے گا، نیکیاں کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی تھی، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. تصور کریں، آپ تصور کریں، المسلم، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے. اگر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہی فرمایا تھا، لوگوں تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام ہے. اور آج مسلمان کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہا ہے، جو بے انصافیاں ہو رہی ہیں، الامان الحفیظ، تو مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے مسلمان اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسان کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اللہ نے اپنے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبیاں بدرجہ اتم پائی تھی. فَبِمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ نرم خو ہے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر آپ سخت گیر ہوتے، اللہ اکبر، سخت گیر ہوتے تو کوئی تند خو ہوتے، کوئی آپ کے ارد گرد آپ کی بات نہ سنتا. لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم، فرمایا ان سے درگزر فرما. اللہ نے اپنے پیغمبر کو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے. واعف عنهم واستغفر لهم، اور فرمایا ان کو معاف بھی کر دو. وشاورهم فی الامر، اور ان سے معاملات میں مشورہ بھی کیا کرو. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنا ضروری تھا؟ کیا آپ پر یہ واجب تھا کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں؟ حالانکہ آپ کی طرف تو اللہ کی وحی آتی تھی. آداب سکھلائے ہیں، ہمیں آداب سکھلائے گئے ہیں، ہمیں زندگی میں رہنے کے طریقے سکھلائے گئے ہیں. اللہ اس پیغمبر کو، پیغمبر اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے یہ کہا جا رہا ہے، اے میرے پیغمبر اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو. ہمارے یہاں پنجابی میں، اردو میں محاورہ بھی ہے، دیواروں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے. اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. انسان عقل کل نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلطی نہیں کر سکتے تھے.
کیونکہ آپ کی باغ ڈور اللہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انسانی تقاضے، وہ آداب، اپنے صحابہ کا اعتماد، اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ اپنے صحابہ کو، جو بڑے عظیم ترین لوگ تھے، ان کو اعتماد میں لینا اور ان سے مشورہ کرنا، اور کئی موقعوں پر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورے کیے۔ تو فرمایا شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ ایک اور بات فرما دی گئی، جب آپ کسی چیز کا عزم کر لیں پھر اللہ پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ توکل کرنے والوں کو ہی پسند فرماتا ہے۔ تذبذب کا شکار رہنا، پریشان رہنا، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کوئی کام صحیح نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہاں استقامت کا حکم دیا ہے، استقلال کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی چیز کا عزم کر لیں پھر اللہ پر توکل کریں، اور اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بہت ہی جنت میں داخلے کا معیار کیا ہے، یہ بہت ہی عظیم ترین حدیث ہے، اور اس زمان کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بعمل، ایسا عمل مجھے بتلا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، معاذ تو نے بہت بڑا سوال پوچھا ہے۔ اصل انسان کو فکر ہی یہ ہونی چاہیے کہ میں وہ عمل کروں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ فرمایا معاذ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، یہ بڑا آسان ہے، اور جس پر اللہ یہ چیز آسانی کر دے اس کے لیے یہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اور فرمایا اے معاذ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، جنت میں جانا چاہتے ہو نا، جو چیز تمہیں جنت میں داخل کرتے اور جہنم سے دور کرتے، اس کا پہلا نسخہ یہی ہے، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، اور فرمایا وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کر، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان مبارک کے روزے رکھ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کر۔ فرمایا یہ چیزیں تمہیں جنت میں داخل کر دیں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ثم قال الا ادلک علی ابواب الخیر، معاذ تجھے خیر کے دروازے نہ بتلاؤں، خیر کے کام تجھے نہ بتلاؤں؟ کالا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے بھائی،
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعرات روزہ رکھتے. کیوں؟ فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اس دن اللہ کے حضور بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. جب اللہ کے دربار میں مردوں کے نہیں بھائی، ہر بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں فرشتے پیش کرتے ہیں. فرمایا جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. کتنا بڑا عمل ہے روزہ رکھنا. فرمایا صوم و جنہ، روزہ ڈھال ہے، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ غلطیوں کو مٹا دیتا ہے. کما تطفئ الماء النار، فرمایا غلطیاں اس طرح مٹ جاتی ہیں جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں، نیک کاموں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنا بڑا کام ہے. فرمایا یہ غلطیوں کو مٹا دیتا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، تصور کریں، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے ایک چھلکا کھجور کا دے کر بچ جاؤ. اور یہ کتنی عظمت ہوتی ہے. ایک کھجور، آج ہمارے نزدیک تو کھجور کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایک کھجور جو اللہ کی طرح اللہ کی راہ میں صدقے میں دیتا ہے. بس صدقے سے مراد ایک صدقہ ہے زکوٰۃ، ایک صدقہ ہے جو خاص قسم کا ہے جو انسان نہیں کا، ایک صدقہ ہے جہاں بھی آپ اللہ کی راہ میں دیتے، چاہے مسجد ہو، اپنے گھر کے بچوں پر خرچ کریں. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اخراجات تو اپنی بیوی بچوں کے لیے کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے. آپ تصور کریں کہ انسان، یہ مسلمان کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے کہ ہر چیز اس کی نیکیوں میں لکھی جاتی ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی نیکیاں کرے، ان کو کھانا کھلائے، ہر چیز اس کی نیکیوں میں لکھی جاتی ہے. تو فرمایا اس طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اللہ اکبر.